اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے شہادت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن 23 ہجری کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شہادت سے پہلے ہی آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد ابی وقاص، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کے نام مسلمانوں کے سامنے رکھ کر وصیت کی کہ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان سے راضی رہے تو اچھا ہوگا کہ ان بزرگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ سب لوگوں نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امیر منتخب کر لیا۔ یہ مقرر کرتا ہوں حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے پر ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنا امیر المومنین مقرر کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مملکت سے الگ ہو کر تنہائی اختیار کر لی تھی۔ وہ ہر قسم کے فساد اور جھگڑوں سے دور ہو گئے، لیکن آپ کا اثر و رسوخ کا یہ عالم ہوا کہ ایک بار امیر نصیر کی وجہ سے امیر المومنین حج پر نہ جا سکے تو لوگوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج منتخب بنا کر اور اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ لوگوں نے حلف اٹھا کر سب بزرگوں سے یہ کہا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور یقیناً اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر سے یقیناً بہت محبت کرتے تھے۔ سن 35 ہجری کو مفسرین نے مدینہ منورہ میں اپنی حکومت بنا ڈالی اور بارگاہ خلافت کا محاصرہ کر ڈالا۔ اس مبہم موقع پر حضرت زبیر نے اپنے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ ایک روز باغی دیوار پھلانگ کر بارگاہ خلافت میں داخل ہو کر حضرت عثمان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا بہت دکھ ہوا اور مفسدین کی شقاوت قلبی کا یہ حال تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
شہادت کے بعد ان کی تجہیز و تکفین بھی نہ کرنے دی۔ چند دوسرے مسلمانوں نے جان پر کھیل کر تجہیز و تکفین کی۔ چند مسلمانوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حفاظت میں مدینہ حشر کوکب کے مقام پر انہیں دفن کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ خلیفہ ہوئے۔ ان کی خلافت کے اوائل سے واقعات حالات نے ایسی صورت اختیار کی کہ حضرت عثمان کے قصاص کے سلسلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کے مقابلہ میں علم اصلاح بلند کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے امیر المومنین کے حامیوں میں سے تھے کے مطابق کہ لڑائی سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور زبیر کو چیخ کر پکارا، ابو عبداللہ، تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلا کر کہا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے اس بات میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن تم ناحق علی سے لڑو گے۔ حضرت زبیر نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا ہے۔ حضرت علی یہ بات یاد دلا کر اپنے لشکر میں واپس آ گئے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی دنیا ہی بدل گئی اور میدان جنگ سے واپس آئے اور بصرہ روانہ ہوئے۔ ایک شخص عمرو بن جرموز نے گھوڑے پر ان کا پیچھا کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ آ کر اپنے غلاموں کو سامان اسباب کے ساتھ فوری روانگی ہونے کو کہا، ہدایت دے کر خود بصرہ کی آبادی سے بہت دور نکل گئے۔ اس وقت جرموز نے گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب آ کر پوچھا، ابو عبداللہ قوم کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ زبیر لوگ ایک دوسرے کے خون کے بہانے پر اتر آئے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھ سے غلطی کا احساس ہو گیا، اب میں فساد سے کنارہ کشی کرتا ہوں۔ جرموز نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کچھ دور پہنچے تو نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنے کے لیے رکے تو جرموز نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ حضرت زبیر نے کہا میں تمہیں امان دیتا ہوں کہ تم میرے حق میں ایسا ہی کرو۔ ابن جرموز نے کہا ایسا ہی ہے۔ اس عہد و پیمان کے بعد گھوڑے سے اتر کر دونوں نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ میں گئے تو عمرو بن جرموز نے
غداری کر کے آپ کی گردن پر وار کیا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت زبیر کی تلوار اور زرہ اور سر لے کر، آپ کا کٹا ہوا سر لے کر امیر المومنین مولا علی مشکل خیا کی خدمت میں پیش ہوا۔ اسے یہ امید تھی کہ امیر المومنین اس کے کام کی تعریف کریں گے، لیکن شیر خدا مولا علی نے زبیر کی تلوار پر حضرت بری نگاہ ڈالی اور فرمایا کہ اس تلوار سے نے بار بار رسول خدا کے سامنے سے دشمنوں کی صفیں تنہا کر دیں، اور مولا علی مشکل کشا نے اس کی گردن جسم اس باغی کو سر تن سے جدا کر دیا۔ یوں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے 4 بیوییں، 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں چھوڑی۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اس میں کافی خلل بھی واقع ہوا ہے تو معاف کیجیے گا، یقیناً آپ کو یہ بھی پسند آئے گا۔ مجھے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔